تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور آج انشاءاللہ تعالی اس آیت مبارکہ کی جو آخری الفاظ ہیں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان اور اس کے درمیان رہنے والی مخلوقات، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پیچھے گزر گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیوم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات زمین و آسمان اور اس ساری بلکہ کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اور سب کو سنبھالنے والی اللہ کی ذات ہے، اور سب کو قائم رکھنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا باقی جو مخلوقات ہیں وہ اپنے خود قائم نہیں ہیں، بلکہ اپنے قائم رہنے میں اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود ہی قائم ہے، کسی کے محتاج نہیں، اور ساری مخلوق کو اللہ ہی قائم رکھنے والے، ان کو باقی رکھنے والے، ان کو سنبھالنے والے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے اور اس میں اتنی زیادہ مخلوقات ہیں، ان کو پیدا کرنا، پھر ان کی روزیوں کا انتظام کرنا، پھر انہیں ٹھکانے دینا ہے جی، کبھی بندہ غور کرے نا تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ آتی ہے، اللہ کی قدرت سمجھ آتی ہے۔ اب دیکھو نا، یہ بعض موسموں میں فرض کرو جب گرمی کا موسم آتا ہے تو اتنے زیادہ کیڑے مکوڑے ہم دیکھتے ہیں کہ باقی پورے 6 مہینوں کے اندر یا سردی کے موسم میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے، حالانکہ اتنی بارشیں ہوتی ہیں، اتنے طوفان آتے ہیں، اتنی ہوائیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں، پانی تو ہر جگہ پہنچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنبھالتے ہیں، اللہ ان کو بھی ٹھکانے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں جی۔ تو پھر اتنی بڑی مخلوق، اتنا بڑا نظام، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عام ہم نے مخلوق کو دیکھا ہے کہ وہ تو تھک جاتے ہیں جی، کوئی نظام سنبھالیں، کوئی کام کریں، ایک وقت کے بعد تھک جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ کی ذات اس کو اس ساری کائنات کی دیکھ بھال کرنا یہ تھکا نہیں سکتا، اس کو تھکا، وہ ذات ہے ہی ایسی ہے جی، تو اس کو نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ ہی وہ ذات غافل ہوتی ہے جی، وہ ذات غافل بھی نہیں ہوتی، بس سب کو سنبھالنے والی ہے، سب کی دیکھ بھال کرنے والی ہے، سب کی روزیوں کا انتظام کرنے والی ہے۔ پھر فرمایا کہ کیوں اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بلند و بالا ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے جی، کسی قسم کا اس کے اندر کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، وہ تو بلند و بالا ہے، بڑی بلندیوں والی ذات ہے وہ۔ باقی ہم دیکھ لیں انسان میں کوئی نہ کوئی عیب آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس میں نقص آ جاتا ہے، تو جو نیند آتی ہے یہ کس وجہ سے آتی ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے آتی ہے، تو گویا انسان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، یہ گویا انسان کے اندر ایک کمزوری ہے، کیا ہے کمزوری۔ اللہ کی ذات بلند و بالا، کیا مطلب، ہر قسم کی کمزوریوں سے، ہر قسم کی کمزوریوں سے، ہر قسم کے ضعف سے ہے جی، ہر قسم کے نقصان سے اللہ کی ذات بلند و بالا ہے، اور پھر وہ اللہ خود بلند و بالا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بلندیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے شانیں عطا فرماتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بلندیاں عطا فرمائیں، انہیں شانیں عطا فرمائیں ہے جی، اپنے مخلوقات میں اللہ نے پھر درجے بدرجے جس کو چاہا جو عظمت عطا فرمائی، لیکن اس کی ذات وہ ہر طرح کی کمزوریوں سے کیا ہے، پاک ہے، اور فرمایا عظیم، وہ بڑی عظمت والی ذات ہے، اس کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ جو اس نے کائنات اور مخلوق بنائی ہے، یہی دیکھ کے اس کی عظمت سمجھ آ سکتی ہے۔ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں ہے جی، تو آپ حسن کے اعتبار سے دیکھ لیں، قوت کے اعتبار سے دیکھ لیں، طاقت کے اعتبار سے دیکھ لیں، کوئی بھی مخلوق آپ دیکھ لیں تو سمجھ آتی ہے کہ جس ذات نے ان کو بنایا ہے وہ ذات خود کیسی ہوگی، وہ ذات جیسے فرض کرو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بیان فرمایا کہ درجہ بدرجہ اللہ نے یوں انسان کو پیدا کیا، اس میں یہ مرحلہ آیا، یہ مرحلہ آیا، تو آخر میں فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، جی برکت والی ذات جو کتنے اچھے انداز میں پیدا فرمانے والی ہے، تو وہ ذات کیسی ہوگی، تو عظمتوں والی ہے، بڑائی والی ہے، کبریائی والی وہ ذات ہے، اور اس کے مقابلے میں باقی جو مخلوقات ہیں تو ان کی بڑائی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اگرچہ مخلوقات کے اندر بھی اللہ نے بڑائی رکھی ہے، لیکن وہ مخلوق کے اعتبار سے، مثلا انبیاء علیہ السلام ان کو اللہ نے بڑائی عطا فرمائی ہے، اس کے علاوہ حضرات صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء دین، اللہ نے درجہ بدرجہ بڑائیاں عطا فرمائی ہیں، لیکن اللہ کی جو عظمت ہے اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہے خالق، اور باقی کیا ہے مخلوق کے آپس میں درجات اللہ نے ضرور رکھے ہیں، لیکن ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اگر کی جائے گی تو اللہ کی ذات کے مقابلے میں کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس کو یوں بزرگان دین ایک مثال دے کر سمجھایا کرتے ہیں، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے دیکھیں ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، اسے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر بڑی لائٹ
اس کی آنکھوں میں آپ ماریں تو اب جب آنکھوں میں اس کی آپ ماریں گے تو اسے سوائے اس لائٹ کے اور کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ بات ہے نا. تو بالکل ایسے ہی اللہ کی ذات، اس کی عظمت اتنی بڑی ہے کہ جب انسان کا دل پاک صاف ہوتا ہے، حضرات صوفیاء کرام کی طرح، بزرگان دین کی طرح، اولیاء کرام کی طرح، تو بس انہیں پھر اس کائنات میں صرف اللہ کی ذات ہی نظر آتی ہے. پھر عظیم کا معنی سمجھ آتا ہے، پھر اللہ کی عظمت. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو دلی دوست بناتا نا تو ابو بکر صدیق کو بناتا، لیکن فرمایا میرے دلی دوست جو ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، اور ابو بکر کے ساتھ دینی محبت ہے، دین کے اعتبار سے وہ میرے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اخوت ہے. تو یہ عظمت اللہ کی اس وقت سمجھ آتی ہے میرے بھائیوں جب انسان اللہ کی عظمت کو بیان بھی کرے، بولے بھی، اور اللہ کی ذات عظمت کو سمجھنے کے لیے غور بھی کرے. تو یہ ساری کائنات جو اللہ نے بنائی ہے نا، تو اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، اس میں بہت ساری اللہ کی حکمتیں ہیں. تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کو، ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھنے کی کوشش کرے. ہاں جی، اس وجہ سے قرآن میں فرمایا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ. اونٹوں کو نہیں دیکھتے اللہ نے ان کو کس انداز میں پیدا فرمایا، آسمان کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے ان کو بلندیاں عطا فرمائی، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے انہیں زمین میں گاڑ دیا، زمین کو نہیں دیکھتے اللہ نے کیسے انہیں بچھا دیا. تو یہ چیزیں بندہ جب غور کرے تو آہستہ آہستہ پھر اللہ کی عظمت سمجھ آتی ہے، اس کی علو شان نظر آتی ہے، اور پھر علی العظیم کا معنی پھر سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہرحال اس کا آخری جملہ ہے. تو اب ترجمہ سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یؤودہ حفظہما. اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا تھکا نہیں سکتا، اللہ کو نہیں تھکاتا. تو یہ ایک جملہ یہ عرض کرتا ہوں، جو ساتھی انشاءاللہ سبق پڑھتے ہیں صبح، تو یہ اکثر لوگ لفظ غلط پڑھتے ہیں. لفظ ہے ولا یؤودہ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ واو سے پہلے حمزہ ہے، واو ساکن ہے، آخر جو لفظ ہوا ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. تو یہ لفظ اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں. تو صحیح لفظ ہے ولا یؤودہ، ولا یؤودہ، ہو کو کھینچ کے پڑھنا ہے، دال کو کھینچ کے نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی ان کی حفاظت. وہو العلی، اللہ کی ذات بلند و بالا، عظیم اور بڑی ذات ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تو